السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم چلتے ہیں جبل رحمت کی طرف، آپ کو جبل رحمت کی زیارت کراتے ہیں۔ جبل رحمت کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس کو پہلے جبل عرفہ کہا جاتا تھا۔ یہ عرفات کا جو میدان ہے اس کے درمیان میں، بالکل درمیان میں واقع ہے۔ اس کو پہلے جبل عرفہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ عرفہ کا معنی ہے پہچان، جان پہچان۔ تو اس سے زیادہ مشہور یہ ہو گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا، ان کی ملاقات یہاں ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی یہاں قبول ہوئی تھی۔ ابھی یہ جو روایتیں ہیں یہ ان کی کوئی اتھینٹک نہیں ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی ملاقات یہاں ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی یہاں قبول ہوئی تھی۔ لیکن جو اتھینٹک بات جو سمجھ میں آتی ہے اور جس کی تصدیق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جبل رحمت کے پاس آپ کا وہ جو مشہور خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، وہ آپ نے یہاں پہ پڑھایا تھا اور آپ نے یہاں دعا کی تھی، اسی لیے اس کو جبل رحمت کا نام دیا گیا۔ تو باقی روایات ان کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے اور اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور صحیح دلیل موجود ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ دیا تھا اور یہاں دعا فرمائی تھی۔ تو تمام حاجی اور زائرین عمرہ جو عمرہ کرنے آتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ بر صغیر میں یہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، وہ جراثیم ابھی تک موجود ہیں یہاں، کہ ہم شرک کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس کی یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جبل رحمت تو یہ ہے جی جناب سامنے آپ کے جبل رحمت، تو آئیے چلتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جبل رحمت جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حج کے بعد۔ آئیے اب چڑھتے ہیں جبل رحمت کے اوپر۔ دوسری طرف ویسے تو سیڑھیاں بھی موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ یہاں سے جبل رحمت کے اوپر چڑھتے ہیں، ایک ایڈونچر کے طور پہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے۔ تو لیکن دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ آتے ہیں، پہاڑوں پہ نام لکھتے ہیں، کچھ تبرک کے طور پہ لکھتے ہیں، یہ غلط عقائد ہیں۔ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز اس سے باز آ جائیں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ سعودی آتے ہیں، اس کو ریز کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، لیکن لوگ پھر لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پتھروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور ساتھ کہا کہ اے حجر اسود، تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ دیا ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقائد بھی ساتھ ساتھ درست کریں۔